بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین گرامی قدر حضرات، کریم آقا علیہ السلام کی ایک احادیث مبارکہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَوْدَاءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب کوئی بھی چیز تمہاری ناپاک ہو جائے لِكُلِّ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز تمہاری ناپاک ہو جائے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ، تو اس کو دھو دو پانی کے ساتھ تو وہ پاک ہو جائے۔ آسان اور کروں، تہاڈی کوئی بھی چیز ناپاک ہو جائے انہوں پانی نال پاک کرو، کپڑے ناپاک ہو جائیں پانی سے پاک کرو، برتن ناپاک ہو جائیں پانی سے پاک کرو، زمین ناپاک ہو جائے پانی سے پاک کرو۔ قصہ مختصر، کوئی بھی چیز تمہاری ناپاک ہو جائے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ، اس کو جب پانی سے دھو گے تو اس کو پانی سے پاک کرو، اور جب تمہارا دل ناپاک ہو جائے فرمایا پھر مجھ محمد پہ درود پڑھنا، عرش والا رب تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ ایک باری محبت رکھو سبحان اللہ۔ یقیناً اسی سارے چاہے کوئی نقابت کرنا آیا ہے، چاہے کوئی نعت پڑھنا آیا ہے، چاہے کوئی سبق سنانا آیا ہے، اسی سارے میں سارے بلدہ کوئی کسی اور مقصد میں نہیں آیا، وہ دا مقصد ایک ہی ہے کہ شاہ لسانی ساڑھی حاضری قبول فرمانا ہے۔ جی یہ لنگر شنگر بندہ کھاندہ رہا، مقصد ایک بس اللہ دا ولی ساڑھے در حاضر ہے، اللہ دے ولی دی نگاہ ساڑھے ہوتے پہلے کہ حضرت جی ایڈی مقدس مقام دیتے آکے جدو بندہ دل پاک کرنے واسطے بھیجے تے نسخہ دسے ہوئے مدینے دے تاجدار نے کہ نبی دی بارگاہ درود پڑھنا، ان بندہ درود پڑھے نبی دی بارگاہ تے بیٹھا ہوئے شاہ لسانی دی بارگاہ تے بیٹھا بھی سالانہ عرس نے موقع تے ہوئے دسو دل دے نال بندہ درود پڑھے نبی دسے ہویا نسخہ ہوئے کہ نسخے تے عمل بندہ کرتا ہوئے حضرت پیر جواد علی شاہ کی بارگاہ چھوڑا کے دسو عرش والا رب کی میں دل تو ہے گا۔ ایک بار ادھر محبت نہ پڑھو درود پاک، کوئی زبان خاموش نہ ہو، سارے پڑھو باواز بولا۔ گرامی قدر حضرات، میری بڑی خوش بختی، میرے تو سارے سنیت علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے عزیز دوست حضرت علامہ مولانا قاری ناصر نقشبندی صاحب اور ساڑھے سارے دے محبوب بزرگ دوست ساڑھے رہنما پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا صوفی غلام رسول صاحب خلیفہ مجال آستانہ علیہ کی پرسکتے شریف، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ سب تو پہلے مبارکباد حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت پروردہ آگوش ولایت منبع رشد و ہدایت وارث فیضان لسانی فخر المشائخ، محبت نہ کیا چھڑو سبحان اللہ، فخر المشائخ
مجاہد اہل سنت، مجاہد بننا سوکھ ہے، حقیقتاً بننا اوکھ ہے۔ پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی حافظ اللہ تعالیٰ، بڑی محبت کے ساتھ آپ ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں آج اس نگاہ میں سے ایک نگاہ ہم سب پہ بھی پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے وہ ہے تعلیمات حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ۔ گرامی قدر حضرات، ولایت محمدیہ کے چشم و چراغ، کاشف اسرار سبا مسانی، حجت شریعت مصطفیہ، عالم علوم مقطعات قرآنی، امام ربانی، عارف حقانی، قیوم زمان، شیخ الاسلام والمسلمین، آیت اللہ فی الارضین، حضرت شیخ احمد فاروقی المعروف حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ۔ گرامی قدر حضرات، مجدد پاک علیہ الرحمہ وہ بزرگ ہیں جناب، انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ صوفیہ کی لسٹ میں اسی سارے مدرسے سے پڑھ کے سب کچھ کر کے علوم ظاہری پڑھ کے درس ظاہری مکمل پڑھ کے پھر بندہ کہتے یار کامل جا بابا لگا وہ دے آتے بیعت کریں، علوم باطنی بزرگوں کو جا کے حاصل کریں۔ علم ایک خود حجاب ہے، پردہ ہے، علم ایک خود حجاب ہے، پردہ ہے، یہ کسی کو ماننے نہیں دیتا۔ اور جب بندہ عالم دین بنتا ہے، جب تک وہ کسی ولی کی بارگاہ میں نہ جائے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں نہ بیٹھے، اس کی گردن کا سریہ نیچے نہیں ہوتا۔ اور جب وہ ظاہری علوم پڑھ لے، وہ صرف نام کا ماہر بنے، پھر اسے فقہ بھی آئے، اصول فقہ بھی آئے، منطق اور فلسفے کا وہ ماہر ہو جائے، حدیث اور اصول حدیث کا وہ ماہر بن جائے، تو اس کی گردن میں سریہ آتا ہے۔ اس سریہ کو جو چکانے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جب اسے اللہ کا ولی مل جائے وہ بندے کو عالم کو اٹھاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ، ہر بندہ شیخ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن یہ کیسا مجدد تھا حضرت شیخ احمد سرہندی، اس مرید کو تلاش کرنے کے لیے حضرت باقی باللہ خود ان کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت باقی باللہ علیہ الرحمہ، اب حضرت باقی باللہ کون ہے؟ حضرت باقی باللہ وہ ہیں جن سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت جی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ مسئلہ آج نہیں بتاؤں گا، جس دن اس دنیا سے جاؤں گا اس دن یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنا، فنا کیا ہے بقا کیا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ میں بتانے لگا ہوں حضرت شیخ احمد سرہندی کے پیر و مرشد کا مقام وہ تلاش کر رہے تھے اپنے اس مرید کو، تو ان کو پوچھا بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے، کہا جس دن دنیا سے جاؤں گا اس دن پوچھنا۔ حضرت باقی باللہ دنیا سے تشریف جس دن لے گئے، وہ بندہ آ گیا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے چہرے پہ پردہ ہے، اس نے آگے جنازہ پڑھایا، جب جنازہ پڑھا کے جانے لگا تو اس نے کہا حضرت صاحب یہ جن کے تم جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو ان سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ مجھے آج بتا کے جائیے جو دنیا سے گیا ہے یہ بتا کے گیا تھا کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے، یہ مسئلہ بتائے گا جنازہ پڑھانے والا۔ اب انہوں نے جب چہرے سے پردہ اٹھایا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں تھا، جس کی میت تھی وہ خود تھا۔ اب میت والا بھی باقی باللہ تھا، جنازہ پڑھانے والا بھی باقی باللہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر،
یہ علی فنا اور بقا، یہ اس مقام کا ولی وہ تلاش کرتے کرتے دہلی پہنچ گیا. دہلی آئے، مجدد پاک سے ملاقات ہوئی، بالکل مختصر کروں، ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے کے بعد حضرت باقی بلّہ نے کہا میرے پاس رک جائیے. میں تو نہیں رک سکتا، پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں. تو جو مدرسے والے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ان کا رک جائے بھائی، یا 1 مہینہ رکے یا 7 دن رکے. جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں ممکن آپ کو یہی مل جائے. حضرت باقی بلّہ علیہ الرحمہ مجدد پاک کو کہنے لگے آپ میرے پاس رک جائیں، آپ کو ممکن ہے وہ چیز مل جائے جو آپ تلاش کر رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں 7 دن 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے، 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے، وعدہ 7 دنوں کا تھا، ابھی 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے. پہلی ملاقات ہوئی، حضرت باقی بلّہ نے مقام ولایت عطا کر دی. دوسری ملاقات ہوئی تو آپ نے مقام قطبیت عطا کر دی. تیسری ملاقات ہوئی تو مقام اسراریت عطا کر دی. آپ سے جناب علی چوتھی ملاقات ہوئی تو مقام قیومیت عطا کر دی. اور 5ویں ملاقات ہوئی تو مقام مجددیت عطا فرما دی. 5 ملاقاتوں میں حضرت باقی بلّہ نے جو ساری زندگی مجذوبوں سے اکٹھا کیا تھا وہ سارے کا سارا مجدد پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. حضرت باقی بلّہ علیہ الرحمہ کے پاس جتنا بھی ہے نا جی وہ خزانہ علم کا، یہ سارا اپنے مجذوبوں سے اکٹھا کیا. سارا مجذوبوں سے. حضرت باقی بلّہ نے کیسے تلاش کیا؟ عزیز ایک باری ساتھ آجیے دے ساتھ آپ نے کیسے فیض حاصل کیا؟ حضرت باقی بلّہ نے مجذوبوں کے پیچھے، مجذوب دریا میں، حضرت باقی بلّہ بھی دریا میں، وہ جنگلوں میں، آپ بھی جنگلوں میں، جہاں مجذوب جاتے ایک سے لے لیتے پھر دوسرے کے پیچھے پھر تیسرے کے پیچھے. یعنی حضرت باقی بلّہ کے پاس جتنی روحانی طاقت تھی وہ ساری مجذوبوں کی تھی. یہ بھی حضرت جی بڑا کمال ہے کہ بندہ مجذوبوں والی طاقت سینے میں سمو کے رکھے اور پھر آگے دینے کی طاقت بھی رکھے. یہ طاقت رب نے عطا فرمائی تھی تو حضرت باقی بلّہ کو دی تھی، اور حضرت باقی بلّہ نے وہ ساری طاقت مجدد پاک کو عطا فرمائی. اور یہی تو وجہ تھی سامنے ساری دنیا کھڑی تھی، امام ربانی کھڑا رہا، سامنے ہندو تھے، امام ربانی پھر بھی کھڑے تھے، سامنے پارسی تھے، امام ربانی پھر بھی کھڑے تھے، سامنے بادشاہ آ گیا پھر بھی کھڑے تھے، آسر چاہ آ گیا پھر بھی کھڑے تھے. ساری دنیا کی شیعت سامنے کھڑی ہو گئی. مجدد پاک کی گردن تو دور کی بات، مجدد پاک کی نگاہ کو بھی نہ جھکا سکتے، نگاہ کو بھی نہ جھکا سکتے. اب صوفی کتنے تھے؟ میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہر بندہ مجدد پاک علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، وہ شیعہ ہے، کوئی بھی مجدد پاک کو یہ سارے مانتے ہیں. میں نے کہا کاش جس طرح تم مجدد پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو کبھی مجدد پاک کا نظریہ پڑھ لو. مجدد پاک مانتے کیا تھے، مجدد پاک کرتے کیا تھے، مجدد پاک علیہ الرحمہ کی تعلیمات کیا ہیں. مجدد پاک کی تعلیمات میں سے ایک بات کی آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت جی میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، آپ جس کو مرضی دے دیں. آپ نے دعا مانگی، حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ نے جب دعا مانگی آپ نے آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آئے، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی. فرمایا یہ سارا مقام کیسے ملا؟ مجدد پاک علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اتنے فرشتے زمین پہ آگے 70,000 کلمہ شریف پڑھا پہلا، اور اس کا ثواب دنیا سے جانے والوں کو کیا. آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پہ آگے، مجدد پاک علیہ الرحمہ لیٹے ہوئے تھے، اتنے فرشتے آئے، ادھر سے غیب سے آواز آ گئی، اے احمد سرندی رب نے تجھے بھی بخش دیا، اور جن کے لیے تو نے دعا کی رب نے انہیں بھی بخش دیا. ایک خادم بیٹھا تھا جو آپ کے پاؤں دبا رہا تھا، ادھر سے پھر آواز آئی، اے احمد سرندی رب نے تجھے بھی بخش دیا، جن کے لیے تو نے دعا کی رب نے انہیں بھی بخش دیا، اور جو تیرے قدم دبا رہا ہے رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی.
کہ ساڑھا سال ثواب جائز ہویا کہ نہ جناب؟ ساڑھا ختم شریف پڑھنا جائز ہویا کہ نہ؟ اب مجدد پاک علیہ رحمہ کو جو بندے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نظریہ رکھنا چاہیے کہ کلمہ شریف پڑھا جائے اس کی بھی برکت ہے، دعا مانگی جائے اس کی بھی برکت ہے، اور میتوں کو ثواب پہنچایا جائے، اور وہ راستے نہیں رکھتا وہ عرش بری تک جاتا ہے، اور جس کے نام کا صالح ثواب کیا جائے رب اس کو اس کا ثواب بھی پہنچاتا ہے، اور اس کے مقام کے مطابق رب اس کو جنت کے مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ ہے مجدد پاک علیہ رحمہ آگے آگے اس کے ساتھ میں ایک اور جوڑے مجدد پاک علیہ رحمہ کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ روزانہ جب کھانا کھانے سے پہلے ختم شریف پڑھتے تھے اور آپ جب دعا مانگتے تھے تو اس میں آپ بالخصوص نام لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن پاک کا اور حضرت امام حسین صاحب۔ آپ سے پوچھا حضرت آپ ان کا نام کیوں لے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں جن کے اوپر میرے نبی نے چادر ڈالی تھی اور کہا تھا اللہم یا اہل البیت، اے میرے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا خواب میں کہ جو میں نے کھانا صالح ثواب کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ کلمات مجدد الافسانوی کھانا گھر میں پڑا تھا، ختم گھر میں پڑا، دعا گھر میں کی، لیکن جب ساری آنکھ بند ہوئی مقدر کا ستارہ طلوع ہوا تو مجدد پاک مدینہ پاک میں تھے۔ اب مجدد پاک اکیلے مانے گئے تھے، مجدد پاک کا بھیجا ہوا کھانا بھی مدینہ پاک میں حاضر تھا۔ کھانا دیکھا، کھانا حضور کے سامنے پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام کے قریب جانے کی کوشش کی، وہاں میری تو توجہ نہیں فرما رہے، آپ چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف محمد ادھر گیا، پھر حضور کے چہرہ پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ میرے ساتھ ناراضگی کیوں ہے؟ کس وجہ کی ناراضگی ہے؟ مجدد پاک علیہ رحمہ لکھتے ہیں خود، آپ فرماتے ہیں مجھے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ احمد زرندی کیا تمہیں نہیں پتا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں؟ یعنی جب تو دعا کرتا ہے اس میں میرا نام تو لیتا ہے، میرے بچوں کا نام بھی لیتا ہے، علی پاک کا نام بھی لیتا ہے، فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیتا ہے، امام حسن کا نام بھی لیتا ہے، حسین پاک کا نام بھی لیتا ہے، اور میں تو کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ جب تو دعا مانگے تو اپنی دعا میں میری بیوی عائشہ کو بھی یاد رکھا کر۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پوری زندگی کا معمول بنایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا ختم پڑھنا بھی سارے بولو جائز، ہمارا ختم پڑھنا بھی، کھانا سامنے رکھنا بھی، اور یہ نظریہ رکھنا کہ اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے یہ بھی جائز، اور یہ کسی عام کا فتویٰ نہیں، مجدد پاک کا فتویٰ ہے اور مجدد پاک کا عمل ہے۔ اب جو عمل نہیں مانتا اس کو یہ حق ہی نہیں ہے وہ مجدد پاک کا نام لے، ان کے نام کی کانفرنس کرے۔ اب کانفرنس وہی کرے گا جو مجدد پاک کے عقیدے والا ہوگا۔ یہ مقام تھا اتنے بڑے آپ تھے، لیکن جب سامنے دیکھا اکبر بادشاہ آ گیا، اس نے سارے وزیر مشرڈے بنائے، انہوں نے کہا کہ 1000 سال ہو گیا، دین بڑا پرانا ہو گیا، اللہ سالیاں پرانیاں نے تو دین نواں بنا۔ اب یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ ابو الفیض فیضی جیسے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکنے بکانے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، میں نام لے سکتا ہوں کہ اس دور میں کون ہے بھائی، کیونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور میرا تنظیموں کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے، مجھے ایک ایک بندے کی خبر ہے 2 سال پہلے کون کہاں کھڑا تھا اور آج 4 کروڑ کی کوٹھی کس نے لی ہے، تمہیں پتا ہے؟
میں پتہ چلا تو یہ بکنے پکانے والے ملا دور میں ہوتے مولوی نے مشورہ دیا دین بدلا جائے دین پرانا ہو اچھا دین بدل دیا کی بدلیا جدت پاک کے سامنے یہ سارا کچھ ہو گیا کیا کیا جائے مسجد کی کوئی ضرورت نہیں بند کر اذان کی کوئی ضرورت نہیں بند کر گائے میں جیرا سیبہ کرے گا اگلے دنوں سیبہ کر دیتا جائے مولوی چوک قوم میں چوک سارے بیٹھے ہیں پوچھ لیے اسے بات کوئی نہیں ہوتا چوک مسجدیں بند ہیں اذان پہ پابندی لگ گئی گائے کو سیبہ پہ پابندی لگ گئی سود کو حلال قرار دے دیا قوم چوک کتے کو حلال قرار دے دیا ہندوؤں کی کتابوں کو قرآن سے افضل کہہ دیا گیا قوم بھی چوک بکنے والے مولوی بھی چوک اتنی دین پہ ڈاکہ لگا دین الہی اس کا نام ہے اکبر بادشاہ ہے دنیا کی طاقت ساری ساتھ ہے ہندو ساتھ ہیں مراٹھے ساتھ ہیں سارے مذاہب اس کے ساتھ ہیں اب بولنے والا ہے ہی نہیں اب بولا تو بولا کون بولا وہ جو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا تھا بولا وہ ایسا بولا پھر کہ اس نے سب کی بولتی بند کر دی پتہ چلا ساری دنیا کی طاقت بھی ہو مدے مقابل بندہ حق میں ہو تو بول تک ہی سکتا ہے جب اس کے پیچھے روحانی طاقت ہوتی ہے روحانی طاقت میں بندہ ویسے ہی انتظامیہ کو نہیں ڈرتا رہتا کہ جمعے جو سب سے گاڑی کرتی تھی مجھے نہ کر دے وہ تو انتظامیہ کو نہیں ڈرتا ہے تو جنہا انتظامیہ کو ڈرے وہ ساری دنیا نہ کیوں ڈرتا لیکن مجھے ڈبا کے لئے رمانے کرتا ساری دنیا ایک طرف اور حضرت شیخ احمد سرجندی ایک طرف اب میرے ہوتے ہوئے یہ دین پہ قدر نہیں لگے گی میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا مسجد بے آباد ہو جائے گی میرے ہوتے ہوئے قرآن کو عام کہہ دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے کوئی دین الہی نہیں آئے گا دین محمدی کل بھی غالب تھا دین محمدی آج بھی غالب ہے اور مجدد پاک نے فرمایا قیامت کی صبح تک دین محمدی ہی غالب رہے گا لو جی اکبر بادشاہ بالکل شاہد کرنا اکبر بادشاہ اس نے کہا جی آپ بھی اپنے بندے بلا لیں میں بھی اپنے بلا لیں ایک طرف اس نے لکھ دیا دین الہی ایک طرف لکھ دیا دین محمدی دو جگہ بنا دی ایک طرف بڑے عالی شان کلیم بشادی وی وی آئی پی کھانے پکوا دیے ایک طرف یہ سارے انتظام دوسری طرف پرانے شامیہ میں لگا دیے گسیدہ چادریں نیچے بچھا دی گرم پانی اور خشک ٹکڑے اس طرف رکھ دیے تاکہ جو دین محمدی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے اور جو دین الہی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ ادھر آ جائے اس کے لیے مال بھی ہے اس کے لیے عزت بھی ہے اس کے لیے مقام بھی ہے لیکن جب مجدد پاک کو پتا چلا کہ اکبر نے یہ اعلان کیا ہے آپ نے فرمایا میں دین محمدی کو بچانے کے لیے دین الہی کے مقابلے میں اپنے مریدوں کو نہیں بھیجوں گا خلیفوں کو نہیں بھیجوں گا شہیدوں کو نہیں بھیجوں گا پر نفس نفیس اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خود جاؤں گا آپ پہنچے ایک طرف مجدد پاک بیٹھ گئے ایک طرف یہ دین الہی والے سارے بیٹھ گئے اکبر بھی اوپر کھڑا ہے مجدد پاک نے کیا کیا یہ ہے وہ طاقت جو اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی ہے مجدد پاک نے وہ جو حضرت پاکی باللہ سے فیض لیا ہوا تھا آپ نے کہا لائن لگا دو ایک دائرہ کھینچ دو پتہ چل جائے گا کہ آج بنتا کیا ہے اب مجدد پاک پہ وہ جلالیت غالب تھی جو پاکی باللہ سے لی تھی جو مجذوبوں سے لی ہوئی تھی وہ غالب تھی آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی اللہ جی جو بیٹھے ہوئے تھے مجدد پاک کی طرف وہ سکون سے بیٹھے ہیں کوئی ہوا نہیں کسی طرح کی گھٹ نہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں لیکن جو دین الہی والے ہیں جو اکبر کے پاس بیٹھے ہیں
اپنا کام کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے مجدد پاک نے دعا کی، دعا رب کی بارگاہ میں کی، اشارہ قلعے کی طرف کیا، دعا رب کی بارگاہ میں کی، اشارہ قلعے کی طرف کیا، فرمایا ہاتھ اٹھانا میرا کام تھا، اشارہ کرنا میرا کام تھا۔ پتہ چلا اللہ کے ولی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے وہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھ سے مارے، چاہے تو ایک لکڑی سے بھی مروا سکتا ہے۔ وہ قلعہ جناب اکبر کے سر پہ لگا، 7 دن نکلے تھے، 7 دن نہیں نکالنے لگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، میں شاید 2 منٹ میں بات ختم ہوں۔ اس کا بیٹا آ گیا جہانگیر، اس نے مجھے یہاں سے شادی کر لی، وہ شیعہ بھی ایران سے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا کیا کہتے ہیں آصف جا اس کا نام تھا، سالہ، وہ بھی آیا۔ وہ روزانہ مان بنتا ہے جدوں تک مجدد پاک رہے نا، انہیں توڑا تکری بنی، انہوں کسی طرح سیٹ دے بلا ناکا مجدد پاک کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ مجدد پاک لے رہا ہوں، اس نے کہا جی چلو بلاؤ سجدہ کرے مجھے آتے۔ مجدد پاک نے کہا پتر اس نے تسی جمع ہی نہیں، تسی میں نے جھکا لیا، اور کہا کھڑکی بنو۔ وہ کھڑکی کیسے بنی؟ میں اس طرح وہاں سے گزرے گا، گردن جھکا کے گزرے گا، وہ گردن جھکا کے گزرے گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو ان کی سازش ہے، یہ مجھے جھکانے کے لیے ہے، ہم کہہ دیں گے گردن تو جھکی ہے، آپ نے کہا نہیں، میں گزروں گا ایسے قیامت تک جن کی گردنیں رب کے سامنے جھکتی ہیں وہ میرے گزرنے پہ ناز کریں گے۔ آپ نے پہلے گردن نہیں جھکائی، پہلے آپ نے پاؤں داخل کیے، گردن بعد میں داخل کی۔ اب یہ انداز تھا مجدد پاک کا، آپ نے جب اس طرح گزرے تو پھر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ جو مجدد پاک کے خلاف لڑ رہے تھے، نیا دین لا رہے تھے، ایک وقت آیا وہ مجدد پاک کے قدموں میں بیٹھے اور مجدد پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور مجدد پاک کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے توبہ بھی کر دی۔ یہ ہے جی روحانی تصرف ہمارے بزرگوں کا۔ یہ وجہ کیا بزرگوں کا مانتا ہے؟ یہ وجہ کہ دین آج تک اگر موجود ہے، آج سجدے موجود ہیں، پیشانوں کے، ہماری پیشانیوں کے اندر سجدوں کی لذتیں موجود ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ذکر فکر کی چاشنی موجود ہے، تو واللہ یہ صدقہ ہے سرہند والے بابے کا، یہ صدقہ ہے فاروق اعظم کے بیٹے کا، یہ صدقہ ہے اس امت کے اس مجدد کا کہ جس نے دین پہ پہرا دیا اور قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا۔ سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، ناموس رسالت پہ بات آئے کھڑے رہنا، ختم نبوت پہ بات آئے کھڑے رہنا، حکومتوں کی طرف نہ دیکھنا، بچوں کی طرف نہ دیکھنا، فورس شیڈول کی طرف نہ دیکھنا، نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جانا، ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ پھر جس طرح مجدد پاک کی مدد کی تھی، عرش والا رب تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے اندر جو فتنے ہیں، ناموس رسالت پر جو قتل لگ رہی ہے، ختم نبوت پہ جو لگ رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ اس پاک درگاہ کا اس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔